السلام علیکم۔ سورہ نساء ہے اور ہمارا چوتھا سپارہ چل رہا ہے، اور چوتھے سپارے کی آج ہم چوتھی آیت پڑھیں گے۔ سورہ نساء کی چوتھی آیت پڑھیں گے، جس میں مہر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عورتوں کو مہر کس طرح سے دینا ہے۔ چلیں تو سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلا۔ واو آپ کو پتہ ہے اور کو کہتے ہیں، اور وآتوا النساء دو عورتوں کو صدقاتہن، ہن جمع ہے، جیسے ان عورتوں کو ان کے مہر، ٹھیک ہے، اور دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان مردوں کو اور ان اولیاء کو فرما رہے ہیں کہ آپ جو یہ حق مہر عورتوں سے لے لیتے ہیں، عرب کی یہ دستور تھا، جسے کچھ لوگ ایسے تھے، یہ ظلم تھا بلکہ، کہ وہ عورتوں سے جو تھے وہ ان کو مہر دینے کے بجائے نا ان کے اولیاء لے لیتے تھے، ظلم ہوتا تھا۔ یا پھر ان کے شوہر اگر انہیں دینا ہوتا تو وہ تلخی سے دیتے تھے، تاوان سمجھ کر، یہ بھی نہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے جو حق مہر ہیں انہیں نہلا خوشی سے دیں، اور ان عورتوں ہی کے دیں، یعنی ان کے حوالے ہی کریں۔ اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ کچھ مہر دیتے نہیں تھے، مہر نہیں دیتے تھے، اور اگر دے بھی دیا تو وہ واپس لیتے، یا پھر اس کو جبراً ظلم کے طور پہ اسے معاف کروا لیتے تھے، اور وہ عورت جو تھی وہ بیچاری معاف کر دیتی تھی اس پر کہ مطلب پھر گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی بات خلاف عادت نہ ہو جائے، وہ بیچاری معاف کر دیتی تھی۔ اور یہ جو جبراً معاف کروانا ہوتا ہے یہ معاف نہیں ہوتا، یہ دینا پڑتا ہے آپ کو، کیونکہ یہ اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے اور بھی حقوق واجب ہے نا، تو اسی طرح سے یہ حق مہر دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن طِبْنَ، پھر اگر خوشی سے، صحیح، خوشی سے تمہارے لیے شیئن کچھ کو کہتے ہیں، کچھ منہ اس سے، یعنی حق مہر سے، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں مہر میں سے، اس مہر میں سے، تو تم کیا کر سکتے ہو پھر اس کو، یہ یعنی اپنی جان کی خوشی سے نا، تو پھر تم فکلوہ، پھر تم کھاؤ اس کو، ہنی ام مریا، رشتہ بشتہ، یعنی کہ جیسے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز کام وغیرہ آ جائے تو اس کو حاصل کر لیتے ہیں آرام سے، جیسے کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آیت کے اندر یہ وراثت کے بارے میں بھی آ گیا ہے کہ اکثر عورتوں کو جو وراثت ہوتی ہے اس میں سے بھی بیٹیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا حق کھا لیا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ وہ کمزور ہیں، وہ تو لیں گی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے، اور قرآن پاک میں ہر ایک کے حصے اسی وجہ سے مقرر ہو گئے ہیں۔ اور پھر جب لے لیتے تھے ان کا وراثت، پھر اس کے بعد ان کے پاس آ کر معافی مانگ لیتے تھے، جب بھی وہ بیچاریاں عورتیں جو ہیں معاف کر دیتی ہیں، جبکہ کسی کا مال لینا نہیں چاہیے۔ معارف القرآن کی آپ سورہ نساء میں آپ کو میں بتا رہی ہوں، یہ معارف القرآن کا سورہ نساء ہے، معارف القرآن جلد 2، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خبردار ظلم نہ کرو، اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کی نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو۔ تو کیا فرما رہے ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی میں چوری وغیرہ بھی آ گئی، یا پھر مساجد میں لے لیں یا مسجدوں میں لے لیں، تو اگر چندہ لیتے ہیں، زبردستی نہیں لیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، زبردستی بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ ہماری آیت نمبر مختصر تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔